بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی میں اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا۔ کسی کی بھلائی نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ شوہر یا بیویوں کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں بلکہ نیت دکھا سکے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ خصوصاً چیزیں یہ ہیں: دوسروں کو دیا گیا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے، یہ پہلے تو آپ سے رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور پھر بعد میں ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان تین لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: پہلا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا; دوسرا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا; اور تیسرا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں رشتے اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے
فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہترین فیصلے چاہیے تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کی جائے گی روح میں اتنا نکھار ہوگا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی
سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔
دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والی کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے۔ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ اس کے لیے آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ احترام کریے مگر غلامی نہیں، کیونکہ اگر پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد انہیں بھول جانے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، لیکن اے انسان ذرا غور تو کر کہ تو کیسا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رزق ہو یا محبت ہو، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے اسے آپ نظر آنا ہی چھوڑ دیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آپ کے پاس ضرور آئے گا، اس لیے ہمیشہ دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں۔
انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے پر سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اس کا شکوہ نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں محتاجگی بہت بڑی رسوائی ہے، اس لیے اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ اس دنیا میں تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر اصلاح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یقیناً اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ رشتہ اگر سچا ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں
جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہیں جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا اور فقط وہی لوگ پلسرات کو پار کر پائیں گے جن کے پاس ان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں پانی اور نماز ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، اور دونوں کے لیے ہی پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی ہوتا ہے اور اسی طرح روح کی پیاس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پانی کا گھونٹ لیں اور اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔